بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسیر فی طریق مکہ فمر على جبل یقال له جمدان فقال سیروا هذا جمدان سبق المفردون قالوا وما المفردون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات رواہ مسلم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں چلتے ہوئے جب مکے کے قریب پہنچتے، مکے کے راستے پر اب چل رہے ہوتے، فمر علی جبل، تو آپ ایک پہاڑ کے پاس سے جب گزرتے، یقال له جمدان، جس کو جمدان کہا جاتا ہے، فقال، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سیرو ھذا جمدان، چلو یہ ہے جمدان، اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا سبق المفردون، مفردون آگے نکل گئے، مفردون سبقت لے گئے۔ قالوا وما المفردون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ مفردون کون ہے جو سبقت لے گئے، اور کس چیز سے سبقت لے گئے؟ تو صحابہ اکرام نے جب یہ سوال کیا تو نبی پاک علیہ السلام نے جواب دیا، قال، آپ نے فرمایا الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، یہ مفردون وہ ہیں، سبقت لے جانے والے وہ ہیں جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والی عورتیں ہیں، یعنی اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں، یہ دوسرے لوگوں سے سبقت لے جاتے ہیں، دوسرے لوگوں سے نیکیوں میں، درجات میں، اور اللہ رب العالمین کے تقرب میں، اللہ رب العالمین کے محبت میں، اللہ رب العالمین کو فضل کے حصول میں، یہ دوسرے لوگوں سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سبق المفردون، مفردون آگے نکل گئے، مفردون آگے بڑھ گئے۔ تو کون ہے مفردون؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول مفردون کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو لوگ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورتیں ہوں، وہ دوسرے لوگوں سے جو اللہ کا ذکر کثرت سے نہیں کرتے ان سے اعمال میں، درجات میں، فضیلت میں، مناقب میں، عظمت میں، شان میں، اللہ رب العالمین کی محبت میں، اللہ کے قرب میں، اللہ کی رحمت کے حصول میں، وہ دوسرے لوگوں سے سبقت لے جاتے ہیں، دوسرے لوگوں سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ آگے بڑھنے کے لیے، سبقت لے جانے کے لیے اور اللہ رب العالمین کا قرب زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے سب سے بہترین جو عمل ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ سنت کے مطابق اللہ کا ذکر کیا جائے، مسنون اذکار کیے جائیں، طریقہ بھی سنت کے مطابق ہو، تو پھر انشاءاللہ ذکر کرنے والے دوسرے لوگوں سے آگے بڑھ جائیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے پیغمبر، یہ جو مالدار صحابہ ہیں یہ تو ہم سے آگے نکل گئے ہیں، یہ ان کے پاس مال ہے، یہ صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں اور یہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، ہم لوگ غریب ہیں، فقراء ہیں، مساکین ہیں، ہم اللہ کی راہ میں زیادہ خرچ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کے پیغمبر یہ تو آگے بڑھ گئے ہیں اور ہم ان کی نسبت پیچھے رہ گئے ہیں، تو ہمیں بھی بتائیے ہم کیا کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس طرح کیا کرو کہ ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار اللہ اکبر پڑھا کرو، اور ایک دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ پڑھ لیا کرو۔ تو جب تم یہ پڑھو گے تو تم ان لوگوں سے آگے نکل جاؤ گے اور یہ لوگ تمہارا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایسا ہی کرنا شروع کر دیا، ہر نماز کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 بار پڑھتے اور ایک دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھتے۔ تو جب ان مالدار صحابہ نے دیکھا کہ یہ لوگ نماز کے بعد انگلیوں پر کچھ گنتے ہیں، کچھ پڑھتے رہتے ہیں، تو انہوں نے پوچھا ان سے کہ بھائی تم کیا پڑھتے ہو، کیا گنتے ہو انگلیوں کو پر؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ کے رسول نے یہ عمل بتایا ہوا ہے کہ ہم ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر اور ایک دفعہ لا الہ الا اللہ الی آخر، یہ ہم پڑھتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی یہ ان کی زبان سے سن کر ہر نماز کے بعد بیٹھ کر یہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اب جب مالدار صحابہ نے بھی یہ عمل کرنا شروع کر دیا تو وہ جو غریب صحابہ تھے وہ پھر اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لے آئے
اللہ کے پیغمبر آپ نے ہمیں عمل بتایا تھا تو ہم وہ کرتے تھے، تو وہ جو مالدار صحابہ ہیں ان کو بھی پتہ چل گیا ہے، اب وہ بھی یہ عمل کر رہے ہیں، وہ اللہ کے رسول وہ تو پھر آگے بڑھ گئے، ہم تو پھر پیچھے رہ گئے، کیونکہ وہ یہ عمل بھی کرتے ہیں اور ساتھ اللہ کی راہ میں مال بھی خرچ کرتے ہیں۔ تو نبی پاک نے فرمایا پھر ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، پھر وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ اب یہاں پر میں جو ہے نا وہ کیا کر سکتا ہوں؟ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نمازوں کے بعد جو مسنون اذکار ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 بار پڑھنا، اور ایک دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھنا، یہ ایسا عمل ہے کہ یہ عمل کرنے والا ایسا آگے بڑھتا ہے کہ کوئی دوسرا انسان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو چونکہ یہ مسنون ذکر ہے، نمازوں کے بعد یہ کرنا چاہیے، اس سے بھی انسان کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے اور درجات کی بلندی اور مقام کی بلندی نصیب ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں یہ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔